سب کے پاس ایک نفس، میرے نبی کے پاس دو نفس، ایک جسم کے باہر ہے ایک جسم کے اندر ہے. پوچھ سکتے ہو کہ بھائی جسم کے اندر والا نفس تو ہمیں معلوم ہے، یہ باہر کون؟ تو جب عیسائیوں کو چیلنج دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. عجیب کمال ہے. جب عیسائی آئے ہیں نا، پیغمبر اکرم نے ایک خط لکھا تھا نجران کے بزرگوں کو، اور اس خط کے جواب میں وہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک، اب میں مباحثے پر رکوں گا نہیں، میں تو ایک جملہ کہہ کے پھر واپس جاؤں گا نفس کی طرف. اور کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. آئے، کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. قرآن جواب میں بولا، قرآن، پیغمبر نے جواب نہیں دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. دیکھو اب جواب دے رہا ہے قرآن. پہلی میزان ہدایت ہے نا، پہلی میزان ہدایت ہے قرآن مجید. رسول نہیں بولے، قرآن بولا. کہہ دو حبیب کہ ہماری نگاہ میں عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو اس میں تعجب کیا ہے؟ ہم ہی تو پیدا کرنے والے ہیں. بھائی بہت رکنا اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میں الفاظ تلاش کر رہا ہوں بات کو بیان کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہو نا یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ اچھا، قرآن کی آیت تو آ گئی، لیکن عیسائیوں نے تسلیم نہیں کیا. جب تسلیم نہیں کیا تو حکم آیا کہ حبیب یہ آیت نہیں مان رہے ہیں، یہ آیت نہیں مان رہے ہیں، تو تو ایسا کر کہ اب اسے مباہلہ کر لے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. حبیب کہتے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. ابنا میں حسنین گئے، نساء میں سید آ گئی، نفس میں علی گیا. اب رشتہ داریوں کو تاریخ کی کتابوں میں تلاش نہ کرنا کہ محمد کے رشتہ دار تھے کون. یعنی یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ وہ بھی اپنی ایک رشتہ داری لائے تھے، اللہ کا بیٹا. اور پیغمبر کو یہی بتلانا تھا کہ لم یلد ولم یولد. میرے رشتہ دار دیکھو، خدا کے رشتہ دار تو ہوتا نہیں، میرے رشتہ دار دیکھو. لیکن جانتے ہو مفسرین نے کیا کہا؟ کہنے لگے ابنانا سے مراد مسلمان بچے. لکھا ہے تفسیر میں، لکھا ہے. بھئی یہی تو لانا چاہ رہا تھا. جہاں جہاں میرا محترم سننے والا مجمع سن رہا ہے مجھے، وہ نوٹ کرے اس بات کو کہ آیت تھی علی، سیدہ، حسن و حسین، ان چار کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آیت کو ہٹایا کیسے جائے اپنے مرکز سے؟ تو کہنے لگے ابنانا سے مراد مسلمان بچے لے کے آؤں گا، میں مسلمان بیٹے لے کے آؤں گا. نسانا سے مراد میں مسلمان عورتیں لے کے آؤں گا. انفسنا سے مراد کوئی ایک نہیں، میں مسلمانوں کو لے کے آؤں گا. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے. آیت کو اپنے مرکز سے ہٹایا گیا. بہت توجہ رہے. کیا کہا گیا کہ ابنانا سے مراد مسلمان بیٹے ہیں، نسانا سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، انفسنا سے مراد مسلمان مرد ہیں. مباہلہ ہوا ہے سن 9 ہجری کی 24 ذی الحجہ کو، اور سن 10 ہجری کے آخر میں پیغمبر کا انتقال ہو گیا. یہ یاد رکھو کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، سن 9 ہجری میں مباہلہ ہوا. ذی الحجہ کی 24 تاریخ تھی اور ہجرت کا 9واں سال تھا. پیغمبر 10ویں سال کے آخر میں اس دنیا سے چلے گئے، تو وفات رسول میں کل 1 سال باقی ہے نا. بھائی توجہ رہے. کہنے لگے ابنانا سے مراد مسلمان لڑکے، نسانا سے مراد مسلمان عورتیں، انفسنا سے مراد مسلمان مرد. بھائی توجہ رہے. رسول نے کہا تھا میں مسلمان بیٹے لاؤں گا، میں مسلمان عورتیں لاؤں گا، میں مسلمان مرد لاؤں گا. تو اب مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ لے کے چلے ہیں کل 4 کو، تو کیا بھرے ہوئے مدینے میں 4 ہی مسلمان تھے؟